صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ کے کرم سے 11ویں پارے کا 30واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ والے، عبادت والے، حمد کرنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ سبحان اللہ، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ داری ہوں، جبکہ انہیں واضح ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدہ کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا، لا تعلق ہو گئے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا، متحمل ہے، حلم والا ہے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کی سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی علیہ السلام اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی
اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے، وَظَنُّوا اللہ ملجا من اللہ الا علیہ، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھے کہ حضور پاک سے پیچھے بیٹھ رہے ہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، اور جو نالا طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے۔ وما كان المؤمنين لينفروا كافة، مسلمانوں سے اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔